أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماں اور بہنوں، اس پوری روئے زمین پر انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل، اولا، اعلیٰ، برتر وہ انبیاء کرام کی ذات گرامی اور نفوس قدسیہ ہے۔ پھر انبیاء کرام میں رسول اور پیغمبر، ان کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر، ان کی شان اور عظمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت سب پر فائق اور بالا ہو جاتی ہے، اور امتوں میں سب سے بہترین امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ علیہا وعلی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم۔ امتوں میں سب سے افضل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا، صحابی بنے، ان کی شان سب سے زیادہ اولا اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ آج ہی نہیں، آج سے کوئی 1400 سال کے قریب قبل ہی ایک گروہ ایسا کھڑا کر دیا گیا جنہوں نے ناموس صحابہ، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ محترم بھائیوں، جیسے ملکوں کی ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ جو کام کرنا چاہتی ہیں اپنے ہی جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے حکمرانوں کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن سبا یہودی کلمہ پڑھ کر اوپر سے مسلمان ہوا، اندر سے یہودی، اور اس نے چلتے چلتے بہت زہریلا مواد اور بہت زہریلا پراپیگنڈا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے نتیجے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اور دوسرا گروہ سیدہ عائشہ، صدیقہ، طلحہ، زبیر، ان کے گروہ میں شامل ہو گیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہوا۔ یہ ایک بڑی گہری سازش اور پلاننگ کے تحت وہی صحابہ کرام رحماء بینہم اشداء علی الکفار کہ جو آپس میں نرم دل کفار پر سخت تھے، ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں۔ ہاں، ایک بہت بڑا گروہ صحابہ کرام کا باہمی جنگوں سے الگ تھلگ رہا۔ ان کی تعداد اس طرف اور اس طرف شامل ہونے والوں سے بھی زیادہ تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
نہ ہی میر معاویہ کے گروہ میں، طلحہ زبیر کے گروہ میں بھی شامل نہ ہوئے اور علی کے گروہ میں بھی شامل نہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے اپنا قاصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ میرے ساتھ کوئی تعاون کرو۔ حضرت علی حکمران تھے، اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اسامہ کو روک دیا، میرے ساتھ لڑائیوں میں شریک نہیں ہوا۔ تو اپنے قاصد کو کہا اسامہ بن زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کی شادی کی تھی، نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہوئی، وہ نبی کے حرم میں آئیں۔ زید کا نام اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا، اور لے پالک کا جو قانون تھا کہ لے پالک کی کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا جائے تو اس کی بیوی جو ہے وہ بہو ہوتی ہے، اس کو ختم کیا کہ نہ وہ بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی بیوی تمہاری بہو ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اتنی شان، غزوہ موتا میں زید بن حارثہ شہید ہوئے، ان کا بیٹا اسامہ، اللہ کے نبی ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھاتے اور ایک پہ اسامہ کو، اور کہتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ لیکن وہ اسامہ جو حسن حسین کے ساتھ نبی کا پیار وصول کرتے رہے، لیکن نبی کی حدیثیں جب انہوں نے پڑھی کہ فتنے کا دور آئے گا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی فتنوں سے مراد مسلمانوں کی آپس کی لڑائی، جو جتنا دور رہے گا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو صحابہ کا بڑا طبقہ ان حدیثوں پر عمل کر کے کسی گروہ میں بھی شامل نہیں ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں، سمجھنے کی باتیں، پوری توجہ کے ساتھ ان کو یاد کریں، سمجھیں۔ آج بڑے زور شور سے بعض صحابہ کرام کے بارے میں، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو صحابہ کا مخالف ہے شروع سے، روافض جنہیں نام دیا گیا ہے، ابو بکر و عمر عثمان کو گالی دینے والے، نعوذ باللہ من ذالک، اور صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے اور قرآن کو محرف ماننے والے، ان کا حربہ، ان سے تو لوگ کم دھوکہ کھاتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر بہت ہی مخصوص انداز سے نوجوانوں کے ذہن میں زہر گھول رہا ہے، اور چند صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے کرتے ابو بکر صدیق تک کی توہین، حضرت عائشہ اور اپنے آپ کو بہت بڑے سنی اور تمام مکاتب فکر سے بالا تر ہو کے کہ میں صرف مسلم ہوں، یہ نعرہ لگا کر نوجوانوں کو دھوکہ دے کر در حقیقت صحابہ کی دشمنی پیدا کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے ایک گروہ حق پر ہوتا ہے تو دوسرا گروہ باطل پر ہے۔ جیسے تقدیر جو ہے، تقدیر کے مسئلے میں جبریہ بھی گمراہ، قدریہ بھی گمراہ، تقدیر کا اقرار کرنے والے اہل سنہ والجماعت یہ حق پر ہیں۔ صحابہ کرام کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوئے ہیں، ایک گروہ کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے گروہ کو ناصبی کہتے ہیں۔ بھائیو، صحابہ کرام کی یہ آپس کی لڑائیاں، اللہ تبارک و تعالی یہ لڑائیاں، یہ جنگ جمل، یہ جنگ صفین، یہ اختلاف، یہ جھگڑے، یہ شہادتیں، یہ لڑائیاں، یہ صحابہ کرام کے سامنے بھی آئیں، تابعین کے سامنے بھی آئیں، تبع تابعین کے سامنے بھی آئیں، ائمہ حدیث نے ان کو لکھا اور پڑھا، لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ کرام کا احترام کیا کہ وہ حضرت علی کے گروہ میں
اس صحابی کی قدموں کی خاک بھی ہمارے آنکھوں کا سرما، وہ طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہم کے گروہ میں اس صحابی کی قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما، وہ امیر معاویہ اور ان کا گروہ، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ فیصلہ کسی ایک مولوی عالم کا نہیں، یہ فیصلہ رب کے قرآن کا ہے، یہ فیصلہ محمد ذی شان کے فرمان کا ہے، یہ فیصلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کا ہے کہ صحابہ کرام اور سب نے اس بات پر فیصلہ کر کے رکھ دیا کہ دونوں کا احترام، دونوں گروہوں کی عزت ہم پر فرض اور واجب ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لڑائیوں کے اندر حق پر تھے، مصیب تھے اور حق تھے، انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور ان کے مقابلے میں آنے والے وہ بھی حق پر تھے، کم تھے، مجتہد تھے، خطا ہوئی۔ کیونکہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ جب ایک حکمران اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد اگر درست ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر اجتہاد فیصلے کے اندر غلط ہو جائے، دیانتداری کے ساتھ وہ قاضی جج فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ غلط بھی ہو جائے، کارا اجر ملے گا۔ یہ تو ایک حکمران قاضی جج کے بارے میں شریعت کا فیصلہ ہے۔ یہی فیصلہ امت کے مجتہدین اور علماء جنہوں نے مسائل کا استنباط کیا، دیانتداری کے ساتھ محنت کی، اگر مسئلہ درست تو دوہرا اجر ملے گا، اگر مسئلے میں خطا ہو گئی تو انہیں کارا اجر ملے گا۔ لیکن امت کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو فالو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ دونوں گروہ حق ہیں۔ ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری، تو کمپیریٹیو ڈگری میں دونوں میں صفت موجود ہے، ایک میں زیادہ ہے، ایک میں کم ہے۔ توجہ فرمانا، صحابہ کرام سب حق پر ہیں، حضرت علی اور ان کا گروہ حق اور وہ حق ہیں۔ کمپیریٹیو ڈگری ہے، وہ بھی باطل نہیں، وہ بھی باطل نہیں، وہ بھی حق پر، وہ بھی حق پر، ایک زیادہ حق پر، ایک کم حق پر، جسے کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ان لڑائیوں میں اولا بالحق، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ زیادہ حق پر ہیں۔ تو معنی مفہوم کیا نکلا کہ دوسرا گروہ بھی حق پر ہے اور انہیں دوہرا اجر ملے گا اور انہیں کہرا اجر ملے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی یہ سازش ناکام بنائی۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت و امارت کی قربانی دے کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، انہیں اپنا امیر، حکمران اور امیر مانا، خلیفہ مانا، گویا کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال جو گورنر تھے، 20 سال مسلمانوں کے خلیفہ حکمران رہے اور اسلام کو دور دور تک وہ پھیلا دیا، اور کافروں دشمنوں کی سازش جو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کروایا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے، جب ابھی حسن بالکل 6-7 سال کی عمر میں تھے، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی میرا یہ بیٹا نواسا سید، یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب اللہ کے نبی کے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں۔ پہلی بات، جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کو مان لیا اپنا خلیفہ، اپنا امیر، حکمران، تو کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اور کئی لوگ بخاری کی حدیث
کہ عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا. میں اگر اس حدیث کی تشریح کروں تو الگ ایک پیریڈ چاہیے، لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر اس فیا باغیہ سے مراد وہ ہے جو تم لیتے ہو تو پھر قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ دو مسلمانوں کی جماعتیں اگر لڑائی کریں ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور ایک باغی ہو جائے، بغاوت کرے، ظلم کرے، سارے مظلوم کے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑو. میں صرف ایک نقطہ آپ ذرا سمجھ لیں، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت فیا باغیہ، باغی گروہ جو تم سمجھتے ہو اگر یہ ہے تو پھر حسن کو ان کے ساتھ صلح کے اوپر یہ پروٹوکول، یہ عظمت، یہ تمغہ، یہ نشان حیدر، نشان جرأت نہ ملتا، بلکہ حسن کو حکم ہوتا کہ فیا باغیہ کے خلاف قتال اور جنگ کرنی ہے، انہیں ختم کرنا ہے. بھائیو، اس سے ثابت ہوا جو تم مراد لے رہے ہو فیا باغیہ، حضرت امیر معاویہ کی جماعت فیا باغیہ، بغاوت کرنے والا گروہ، اس معنی میں جو تم سمجھتے ہو ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو امیر معاویہ اسلامی حکمرانی اور سلطنت ان کی جھولی میں نہ ڈالتے، بلکہ تلوار لے کر. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہ کم تھے نہ وہ کمزور تھے. 40,000 فوجیوں مجاہدین نے ان کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی. اتنا عظیم الشان لشکر تیار ہو چکا تھا، نہ کوئی کمزوری ہے نہ کوئی کمی ہے. لیکن جب انہیں کے سامنے یہ حدیث آتی ہے کہ میرے نانا نے کہا ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، اپنی خلافت چھوڑ کر، امارت چھوڑ کر میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. ثابت ہوا جو تم پراپیگنڈا کر رہے ہو کہ وہ فیا باغیہ، باغی گروہ ہے اور یہ ہے فلاں ہے. بھائی اس کا معنی قرآن حدیث کا معنی قرآن حدیث کے علماء سے پوچھا جائے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. اس حدیث کی اگر میں شرح کروں کہ اس کا معنی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے تو ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. میرا اصل موضوع وہ تشنہ رہ جائے گا. لہذا اتنی بات سمجھ لیں، اگر تم فیا باغیہ جو کہہ رہے ہو کہ میر معاویہ کا گروہ باغی جماعت ہے تو پھر اللہ کے نبی حسن کو صلح کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ باغی گروہ کے ساتھ تو قرآن لڑنے کا حکم دیتا ہے، انہیں صلح کا حکم کیا ہے، کیوں ہے؟ اور پھر سمجھیں جب وہ صلح کرتے ہیں میرے نبی انہیں تمغہ دیتے ہیں، سید کا انہیں لقب دیتے ہیں، میرا یہ بیٹا سید ہے. پھر آگے سنیں، بین فئتین عظیمتین، اللہ کے نبی نے انہیں مسلمان، بہت بڑی مسلمان جماعت قرار دیا. وہ بھی مسلمان جماعت ہے، وہ بھی مسلمان جماعت ہے. عظیمتین، وہ بھی عظمت والے ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں. جنہیں نبی کہے ان کے ساتھ صلح کرنے سے تم سید ہو، اور سید تم یہ کام کرو گے، تمہاری عظمت کا نشان ہے. حسن ان کے ہاتھ میں خلافت و امارت تھما دیں. پھر اللہ کے نبی انہیں مسلم بین فئتین عظیمتین، عظمت والی جماعت، وہ بھی عظمت والی جماعت، وہ بھی عظمت والی جماعت، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. حضرات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت صحابہ کرام کی نفرت دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے سوائے ان لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں صلح کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں نموذج صحابہ کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، وہ بندہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی ملاقات ہوئی، نبی کے ساتھ ملا بیٹھا اور اسلام پر فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. اس قید کے اندر من لقی النبی، اگر کوئی آنکھوں سے معذور ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے گا، دیکھنا شرط نہیں ہے. ایک صحابی نابینا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن نبی سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف ملا ہے. اور پھر اس کے مطابق اگر وہ نبی کے ساتھ تھوڑی دیر رہا پھر بھی صحابی، زیادہ دیر رہا پھر بھی صحابی،
کسی جنگ کے اندر گیا پھر بھی صحابی، جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملا پھر بھی صحابی، ہاں جب فوت ہو اس وقت تک مسلمان ہو، اسلام پہ فوت ہو، اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، جو منافقین ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، کیوں؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور جو مرتد ہو گئے وہ بھی صحابہ نہیں ہیں۔ اور اگر کسی کو شیطان نے وسوسہ دیا، وہ اس نے اسلام چھوڑا لیکن پھر مرنے سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، مرتے وقت مسلمان ہے، درمیان میں مرتد بھی ہو گیا تو وہ بھی صحابی۔ سب سے پہلے صحابی منافقین، صحابی کی تعریف میں منافقین صحابی نہیں ہیں، مرتد ہونے والے، ارتداد پہ قائم رہنے والے صحابی نہیں ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام، پہلی بات یہ سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ آپ کو ملے کہ وہ کسی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، یاد رکھیں میرے نبی کے یاروں میں جو سب سے چھوٹا ہے باقی امت کے سب بڑوں سے بھی بڑا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں مراتب ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے، لیکن بعد والے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں میر معاویہ کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت میر معاویہ کا اور علی کا آپس میں تقابل نہیں ہے، ہاں صحابیت میں دونوں برابر ہیں، لیکن مرتبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مصطفیٰ میں چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں، چوتھا ان کا مقام ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی شخص دیکھیں کہ اس کے دل میں کوئی جلن ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، تو اس کے لیے دعا کریں، اس کو سمجھائیں، کسی عالم کے پاس لے جائیں، اس کے اشکالات دور کروائیں۔ آج صرف یوٹیوب پر بیٹھ کر وہ لوگ جو فتح الباری کا ایک صفحہ بھی اوپر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے زبر زیر کے بغیر، وہ سکالر بنے بیٹھے۔ بھائیوں، میں ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ہم علاج کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی نقشہ بنوانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ علاج کے لیے انجینئر کے پاس جائیں اور نقشے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کوئی جا رہا ہو؟ آپ کو ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ملے گا، لیکن یہ واحد ایک دین مظلوم ہے جس کے اوپر ہر بندہ تجربہ کر رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، چند اردو کتابیں علماء کے تراجم پڑھ لیے اور پھر شیخ الاسلام بن گیا، سارے فرقوں کو گمراہ قرار دے دیا، کہا وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، سب غلط، صرف ایک میں اور میرے فالوور جو ہیں وہ درست ہیں۔ یہ بہت بڑا تکبر اور بہت بڑا عجب ہے۔ در حقیقت کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر ایک صفحہ حدیث کی عبارت ایسے لوگ نہیں پڑھ سکتے، اور جو ان کا کل مطالعہ ہوتا ہے وہ بھی علماء کرام کی کوئی تفسیر پڑھ کے، اور بالخصوص یہ جو کمپیریزن آپس میں مسائل ہیں، ایک دوسرے کے اختلافی مسائل ہیں، اختلافی مسائل کے اندر وہ پڑھ لکھ کر جو لوگ ذرا کوئی انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، چند 100 کوئی مسئلہ پڑھ لیا اور پھر ان کے اندر کوئی تحقیق کر لی، اس عالم کا قول لے لیا، پھر کسی کو راجع مرجوع قرار دے کے جناب اس طرح علم، اس کو علم نہیں کہتے۔ اس علم کے اندر وہ آپ نے سنا ہوگا نا، قرآن و سنت کے علوم کے لیے 15 علموں کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خود نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا۔ کئی لوگ تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، یہ گمراہ کرتا ہے، استغفر اللہ۔ قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت دینے کے لیے ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کے ذریعے گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو قرآن گمراہ نہیں کرتا، رحمت کی بارش ہوتی ہے، سبزیاں بھی اگتی ہیں، نباتات پھل فروٹ اگتے ہیں، لیکن اگر کوئی زہریلا بیج ہو تو وہاں سے زہر اگتی ہے۔ بارش کا قصور نہیں ہوتا، وہ بیج زہریلا ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ تو رحمت، لیکن اگے گا وہ جو دل میں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، جب عام علماء کرام صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جن کے دل کے اندر گند ہوتا ہے وہ چند حدیثیں جن کو سمجھ نہیں پاتے، یا ضعیف حدیثیں، یا معنی مفہوم نہ سمجھے، یا اور قواعد نہ سمجھے، تو وہ صحابہ کرام کے دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا، لوگو میں بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جس طرح تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو سخت سست کہہ دیا ہے، کوئی سخت الفاظ کسی کے لیے بول دیے ہیں، یا میں نے اس پر لعنت کر دی ہے، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، یا اللہ جو بندہ ان الفاظ کا مستحق نہیں، ان الفاظ کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ جن حدیثوں سے علماء میر معاویہ کی فضیلت نکالتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، آج کے یوٹیوبرونی حدیثوں سے ان کا عیب نکالتے ہیں۔ یہ فہم کا قصور ہے۔ اس لیے ہاں، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھنا ہے، جس نے قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، جس نے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے، جس نے حدیث کا ترجمہ اور شرح کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے بدیع بھی ضروری ہے، بیان بھی ضروری ہے، معانی بھی ضروری ہے، یہ بلاغہ کی ساری اقسام ضروری ہیں، اصول فقہ بھی ضروری ہیں، اصول حدیث بھی ضروری ہیں، اور اصول تفسیر بھی ضروری ہیں، اس کے لیے علم وراثت بھی ضروری ہے، اس کے لیے علوم القرآن بھی ضروری ہیں، اس کے لیے قراءات کا علم بھی ضروری ہے، دیگر علوم و فنون جو 15 علوم آپ کہتے ہیں سارے ضروری ہیں، لیکن ان کے لیے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، قرآن ایک گہرا سمندر ہے، جس قدر کو علوم و فنون کا ماہر ہوگا وہاں سے موتی وہ تلاش کر کر کے لے آئے گا۔ اور جو لوگ کسی عالم کے سامنے بیٹھ نہ سکیں اور علماء کہیں کہ ایک صفحہ ہمیں پڑھ کر سنا دو عربی عبارت کا، حتیٰ کہ حالت یہ ہے، میرے پاس ایک پروفیسر آئے، MSc میتھ تھے، اور کتاب لکھی، ایک موضوع پہ میں نام نہیں لیتا، کسی موضوع پہ کتاب لکھی اور کہا کہ یہ داڑھی مٹھی سے زائد کاٹنا جائز ہے۔ میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہتے جی آپ کو تو پتہ ہے میں نے MSc میتھ کیا، میں تو عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں آپ کو پتہ ہے میں تو MSc میتھ ہوں، لیکن میں اردو تراجم اور علماء کی محنت و ساری سے میں نچوڑ نکال لیتا ہوں، حق بات جو میں ڈھونڈ کے نکال لیتا ہوں، اور میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جو مسئلہ مجھے سمجھ آئے گا، میں نے لا یخافون لومۃ لائم آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے وہ لکھ دینا ہے، خواہ دیوبندی ناراض ہوں، بریلوی ناراض ہوں، اہل حدیث ناراض ہوں، جو بھی ناراض ہو، میں نے وہ مسئلہ لکھ دینا ہے۔ کہتا ہے کہ فاتحہ میں حنفی بھی غلط ہیں، اہل حدیث بھی غلط ہیں، امام کے پیچھے سری میں فاتحہ پڑھنی چاہیے، جاری میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی ہاں خود جو تمہیں تحقیق علماء کا یہ موقف بھی ہے، سری میں پڑھو جہری میں نہ پڑھو، اور اہل حدیث کا علی وجہ البصیرت یہ موقف ہے کہ سری میں بھی ضروری ہے، جہری میں بھی ضرورت ہے، قطعی دلائل موجود ہیں، اہل الحدیث نے یہ موقف اپنایا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بالکل نہیں پڑھنی ہے امام کے پیچھے، حتیٰ کہ امام سلام بھی پھیر دے، پچھلی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ الگ مختلف مسالک کے نقطہ ہائے نظر ہیں۔ بہرحال میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک قاضی وہ ہے، قاضی 3 طرح کے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا، 2 قاضی جہنم کے اندر جائیں گے۔ جنت میں کون سا قاضی جائے گا؟ جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، یہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا قاضی وہ جس نے حق کو پہچانا لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، یعنی اس نے کوئی رشوت لے لی یا دباؤ میں یا کوئی مسئلہ، فیصلہ اس جانتا ہے فیصلہ یہ ہے، پھر جان بوجھ کر غلط کرتا ہے، یہ بھی جہنم میں۔ اور دوسرا وہ قاضی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قضا کیا ہے، اور وہ قاضی بن جاتا ہے، اہل ہی نہیں ہے، وہ فیصلہ صحیح کرے پھر بھی جہنمی، غلط کرے پھر بھی جہنمی، کیونکہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ ایک مثال دنیا میں مثال دیکھ لیں، سرجن ڈاکٹر آپریشن کرے، اگر وہ آپریشن غلط ہو جائے، مریض مر جائے، نہ تنخواہ کٹے گی، نہ FIR کٹے گی، نہ پرچہ ہوگا، کیونکہ وہ اہل ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اتفاق ہوا بندہ مر گیا، اس کی خطا بھی ہو تو معاف ہوگی۔ اور دوسرا کوئی عطائی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر دے، مریض بچ کر گھر چلا جائے، کوئی تھانے میں رپٹ درج کروا دے، پٹیشن دائر کر دے، اور اس کو پولیس پکڑ کر تھانے میں دے دے گی کہ تجھ کو کس نے کہا ہے کہ تو آپریٹ کر، کیوں؟ تیرے پاس کوالٹی نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب میں آپ کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں،
خود تحقیق کر کے آپ داڑھی اس سے زائد کٹوائیں نہ کٹوائیں یہ آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، پھر بھی آپ دیانتداری کے ساتھ مزید بڑے علماء سے ملیں۔ اس طرح فاتحہ خلف الامام کی جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک ہے، سارے علماء کا قول پڑھ کے، لیکن کتاب لے کر لوگوں کو باؤنڈ کرنا، فیصلہ کرنا کہ سب غلط صرف یہ صحیح، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام مجتہدین کا ہے۔ آپ کا صحیح بھی ہوا پھر بھی پکڑے جائیں گے، غلط ہوا پھر بھی پکڑے جائیں گے۔ قاضی تین طرح کے ہیں، آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ اس لیے عام خطباء علماء جن کو مسائل کی تحقیق کا پتہ نہ ہو اور گہرائی کا پتہ نہ ہو، اصول فقہ کا پتہ نہ ہو، تو انہیں چاہیے فقہی مسائل کا فتویٰ اس وقت تک نہ دیں جب تک اس کے اوپر شرح صدر نہ ہو جائے، یا بڑے علماء کے ساتھ رابطہ نہ ہو جائے، یا بڑے علماء کرام کا موقف ان کے سامنے نہ آئے، ان کو وہ مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام، اب دیکھیں ڈاکٹر علاج ڈاکٹر سے، نقشے انجینئر سے، اور اسی طرح مسائل پختہ علماء سے۔ اب امت کا المیہ کیا ہے کہ مسئلہ کیسے پوچھا جا رہا ہے؟ ڈاکٹروں سے جو باقاعدہ مستند عالم دین نہیں ہیں، ان سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ جناب چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کہاں پڑھے ہو، کتنا پڑھے ہو، کتنے علوم پڑھے ہیں، کس استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کیے ہیں، کسی کے سامنے نہیں جی، بس 10 دن اس کے پاس گیا تھا، 1 مہینہ اس کے پاس رہا تھا، باقی فتاوی جات پڑھے ہیں، یہ کیا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، علم بہت گہری چیز کا نام ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مسائل ان علماء سے پوچھیں جو مستند علماء دین ہیں، جو باقاعدہ فقہ، اصول فقہ کو جانتے ہیں، قرآن و سنت کے علوم اور فنون پر مہارت ہے، حدیث کا ذخیرہ ان کے اندر کافی رسوخ ہے، ایسے علماء سے مسائل پوچھیں۔ بہرحال ذکر یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اگر کوئی شخص غلط چل رہا ہو، او بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، امام احمد بن حنبل کا موقف پڑھو، امام احمد بن حنبل کا، ابن عبد البر کا موقف پڑھو، امام مالک کا پڑھو، فلاں فلاں امام۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، او لوگو شکر کرو، اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں ہوئے اور ہماری تلوار سے کسی صحابی کا خون نہیں بہا، اللہ نے ان کا خون بہانے سے ہمیں محفوظ رکھا، اب ہماری زبانوں سے بھی ان لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے۔ اور آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہوتے تو فلاں کے کہنے پر تلوار اٹھاتے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ تم تیسرے گروہ میں ہوتے جن کو حضرت علی بھی ناپسند کرتے تھے، یہ تمنا کرنا۔ اور میں ذکر کر رہا تھا، اسامہ نے کہا تھا، قاصد کو کہا علی پوچھے گا کہ جنگوں میں میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، کس چیز نے پیچھے چھوڑا، تو کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ اے علی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، اگر آپ شیر کی باچھ میں ہوتے تو اسامہ آپ کے ساتھ شیر کی باچھ میں ہوتا، لیکن یہ جو باہمی مسلمانوں کی لڑائی ہے میں اسے جائز نہیں سمجھتا، اس لیے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسامہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، کہتے ہیں یہ کہہ دینا واقعی قاصد گیا تو حضرت علی نے یہی سوال کیا کہ اسامہ میرے ساتھ کیوں نہیں ملے جنگوں میں، تو انہوں نے یہ کہا حضرت علی نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت حسن وہاں موجود تھے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، وہ قاصد کو لے گئے، پھر ساز و سامان کے ساتھ ان کی اونٹنی لوڈ کر کے اچھا خاصا سامان دے کر انہوں نے رخصت کر دیا۔ بہرحال صرف استدلال یہ ہے کہ صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ نہ اس گروہ میں شامل تھا نہ اس گروہ میں شامل تھا، یہ بھی حق پر تھے، اور یہ زبردست نبی کی حدیثوں کے مطابق کہ جب آپس میں خون بہے گا، لڑائی ہوگی، تو جو ان لڑائیوں سے دور رہے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہاں جو لڑائیوں میں شریک ہوئے وہ دونوں گروہ بھی حق اور کمپیریٹیو ڈگری میں نے کہا ہے، وہ حق ہیں وہ احق ہیں، ہم عربی میں اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری کو، اور سپرلیٹیو ڈگری کا اس کا الف لام اس پر داخل ہو جائے، ایک حق ہے ایک احق ہے، حق بھی حق اور حق زیادہ حق، ان کو دوہرا اجر، ان کو کارا اجر، لیکن دونوں کی عزت، دونوں کی عظمت۔ دیکھو ایک گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی گمراہ، دائرہ اسلام سے فارغ۔
اور دوسرے گروہ وہ بدبختوں کا گروہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد زنا قرار دے دیا، یہود، وہ بھی بدبخت کافر۔ اور تیسرا گروہ برحق ہے، وہ ہے مسلمانوں کا گروہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی پیغمبر سمجھا، نہ رب کا بیٹا مانا، نہ شان میں کوئی گستاخی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر صرف وہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو ہم سے بڑا ہے، اور میں مثال دیا کرتا ہوں، کسی ایک مسلمان کے ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو وہ کس گروہ میں شامل ہوگا؟ دونوں میں صلح کروائے گا، دونوں کی عزت کا خیال رکھے گا اور دونوں کی لڑائی کو ختم کروائے گا۔ وہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ممبر پر چڑھ کر درس دے کہ اس میں ابا جی کا قصور تھا یا ماما کا قصور تھا۔ گھر کی بات وہ چھپاتا ہے، رکھتا ہے۔ صحابہ کرام جیسے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ نے ان لوگوں کے خون کو ہم سے محفوظ رکھا، آج ہماری زبانوں سے بھی ان کو محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی صحابی کا خون، یعنی اس دور میں صحابہ، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی تابعین، ادھر بھی تابعین، لیکن میں نے یہ بات ذکر کر دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو۔ میرے صحابہ، سبا یہ سبو کا معنی صرف گالی نہیں ہوتا، بہت لمبا چوڑا مطلب ہے، تنقید کرنا، برا بلا کرنا، گالی دینا اور سرزنش کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بہت معنی ہے۔ اور جن لوگوں کو عربی کا نہیں پتا ہوتا وہ ہر مرتبہ اس کا معنی گالی کرتے ہیں۔ کتنی جگہ پر ہے، کوئی بھی مسلمان وہاں گالی کرے گا ترجمہ تو ویسے ہی ایمان کے اندر خرابی آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ من سبب تو ہو، جس کو میں نے سب کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ گالی دی ہے نہیں، سخت الفاظ کہے ہیں، ڈانٹا ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہو، انہیں گالی گلوچ نہ کرو، انہیں سرزنش نہ کرو، سخت سست نہ کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک، توجہ فرمانا، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد خرچ کر دے، جو یہ مد ہے، دونوں ہاتھوں کا بک جسے ہم کہتے ہیں، ایک مد خرچ کر دے یا آدھا مد خرچ کر دے، یہ جو خرچ کر رہا ہے ایک مد یا آدھا مد، اور وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے، فرمایا اس تک تم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر یہ بھی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا مطلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، کس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے جو ایک تلوار تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، مکے والے مسلمانوں کی ریاست کو کم از کم تسلیم کر چکے ہیں، قوت کچھ بڑھ چکی ہے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف شروع کے مسلمانوں کے اندر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو سخت الفاظ کہے تھے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد، تم اور تمہارے ساتھی جو بعد میں مسلمان ہوئے ہو، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور ان میں سے کوئی ایک، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، دیگر بلال جو پہلے کے مسلمان ہیں، یہ ایک مد جو خرچ کر دیں یا آدھا مد جو خرچ کر دیں، تم ان کے ایک مد کو بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بھائیو، جب بعد والے صحابہ، پہلے دور کے صحابہ کے اندر یہ تفاوت ہے تو پھر تابعین اور آخری صحابی میں کس قدر تفاوت ہوگا؟ یہ تو وہ صحابی ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ تو جو لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا غزوہ تبوک کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے والے، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت رضوان کی ہے، جن کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المومنین
इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। 1400 सहाबा और किसी कौल के मुताबिक 1525 सहाबा किराम बैत रिज़वान करने वाले, जिनके बारे में अल्लाह ने रिज़ा का सर्टिफिकेट दे दिया। मेरा तेरा कोई पता नहीं है खात्मा कैसे हो, अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान और इखलास फरमाए। लेकिन जिनके बारे में कुरान उतरे लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, उनमें से किसी के बारे में कोई सहाबी, कोई बंदा आज उस सहाबी के बारे में हर्जा सराई करे, उसकी ज़ुबान को पकड़ लो, उसे समझाओ, कम अज़ कम उसके लिए दुआ करो अल्लाह उसे हदायत दे, और जो रद्द कर सकते हो उसका रद्द करो कि भाई रुक जाओ। जब नबी के सहाबा का तज़किरा आए, इमाम शाबी आमिर बिन शराहिल शाबी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, लोगों कायनात में यहूदी अच्छे साबित हुए, कायनात में नसारा अच्छे साबित हुए। क्यों? यहूदियों से अगर पूछा जाए मन खैर अहले मिल्लतिकुम, यहूदियों बताओ तुम में, तुम्हारे मज़हब में सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? वो कहेंगे मूसा के सहाबा, जो मूसा इस्लाम के साथी बने वो बेहतरीन हैं। और अगर पूछा जाए नसारा से कि मन खैर अहले मिल्लतिकुम, कि तुम्हारी मिल्लत में सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं, तो नसारा कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती वो जो सहाबी बने। कहते हैं अगर राफजियों से पूछा जाए, सहाबा के दुश्मन जो कलमा पढ़ते हैं, अहले बैत की मोहब्बत का इजहार करते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसन हुसैन की मोहब्बत का इजहार, दर हकीकत ये एक कवर है सहाबा पर फैर करने के लिए। और मैं अभी अहले बैत के अक़वाल भी आपके सामने जिक्र करूंगा। वो इस चीज़ को कतन पसंद नहीं करते थे कि सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाए, जिनका नाम लेकर, क्योंकि जंगें हुई और बाद में करबला भी हुई, दीगर मामलात भी हुए, जिनका नाम लेकर, और इन जंगों में अबू बकर कहाँ थे? क्या अबू बकर करबला में मौजूद थे? उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान वहाँ मौजूद थे? हरगिज़ ऐसा नहीं है। यहाँ से दरवाज़ा खोल कर अबू बकर सिद्दीक तक जाना ये ज़िंदीकियत है और ये ज़लालत और गुमराही है। मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, इमाम शाबी आमिर बिन शराहिल कहते हैं कि यहूद अच्छे रहे, नसारा अच्छे रहे। आज के राफजियों से अगर पूछा जाए कि मन शर्रु अहले मिल्लतिकुम, तुम्हारे मिल्लत में सबसे बुरे लोग कौन हैं, तो वो कहेंगे नबी के सहाबा अल-इयाज़ बिल्लाह। जब नबी सारे नबियों का इमाम, तो उम्मत सारी उम्मतों की इमाम क्यों नहीं है? अल्लाह ने अपने नबी को बेहतरीन सहाबा क्यों ना दिए? ये रब पर भी एतराज़ है, कुरान पर भी एतराज़ है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। भाइयों, ये रब पर भी एतराज़ है, नबी पर भी एतराज़ है, सहाबा पर भी एतराज़ है, अहले बैते एज़ाम पर भी एतराज़ है। तो दर हकीकत जैसे नबी सारे नबियों से अफजल है, ऐसे ही नबी की उम्मत और उम्मत में बिलखुसूस सहाबा पूरी उम्मत से अफजल हैं। मेरे नबी की उम्मत सारी उम्मतों से अफजल, और फिर उम्मत में सहाबा सारी उम्मत से अफजल। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की इज़्ज़त व नामूस समझने और अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, सहाबा किराम की इज़्ज़त और नामूस, इसको समझना, इसका पहरा देना क्यों ज़रूरी है कि सहाबा किराम की बदौलत ये इस्लाम चहार दांगे आलम के अंदर फैला है। उनके जिहाद, उनके क़िताल, उनके खून, उनकी तलवारों और उनके माल के ज़रिए इस्लाम आज हम तक पहुँचा है। फिर अगर हम वुज़ू से लेकर नमाज और तहज्जुद, निकाह और तलाक, दीन का एक एक मसला, उसूल और फ़ुरू, अखलाकियात, इल्मुल कलाम, इल्म तौहीद, हर चीज़ अगर सहाबा किराम को मशकूक कर दिया जाए तो फिर तो नऊज़ु बिल्लाह कुरान ही मशकूक हो जाएगा।
اس لیے تو ان لوگوں نے صحابہ پر حملہ کر کے پھر کہا قرآن میں بھی تعریف ہوگی۔ ایسے لوگ وہ بہت احمقوں کی جنت میں رہتے کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرمائیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ کرام، دلوں میں محفوظ کرنے والے، پھر ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا۔ وہ جامع قرآن اول، وہ جامع القرآن ثانی، جنہوں نے قرآن جمع کر کے نبی کا ایک ایک فرمان جمع کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جب آپ وضو کرتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کس سے کرنا ہے؟ یہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرنا ہے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک اعمال بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بیان فرمائی، منہ مبارک بیان کیے، چہرہ بیان کیا، اٹھنا بیان کیا، ایک ایک ادا انہوں نے محفوظ کر دی۔ یہود کو دیکھو، نصارہ کو دیکھو، چاند پر کمندیں ڈالنے والے، سورج تک پہنچنے والے، آسمانی وحی کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں بالخصوص صحابہ کرام نے پوری شریعت قرآن اور سنت کی دو شکلوں کے اندر محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے، یہ سب سے پہلا سہرا صحابہ کرام کے سر پہ پہنچتا ہے حضرات۔ اس لیے وہ مقدس ہستیاں، ان کے بارے میں سوائے دعا کے ہمارے دل سے کوئی اور چیز نہیں نکلنی چاہیے۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے۔ کوئی کہے فلاں سے فلاں غلطی ہوئی، بھائی ممکن ہے، ہو بھی سکتی ہے، ہوئی بھی ہیں، لیکن انداز میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی عظمت صحابہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہود کو کہا تھا ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہا تھا رات سونے کے بعد یا عشاء کے بعد اہل کے پاس نہیں جانا۔ کچھ صحابہ کرام چلے گئے، رب نے وہ قانون ہی بدل کے صحابہ کرام کی عظمت واضح کر دی۔ ادھر بندر بنایا ہے، ادھر ساری رات حلال کر دی، کھانا بھی حلال ہے، عمل زوجیت بھی حلال ہے۔ ادھر بندر بنے، ادھر قانون تبدیل ہوا ہے۔ میں ایک اور واقعے سے آپ کو سمجھا دوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، غزوہ احد کی تاریخ آپ کے سامنے ہوگی، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، اور درہ جب انہوں نے چھوڑا 40 افراد نے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ کرام زخموں سے چور ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا دانت شہید ہوا ہے، ماتھا زخمی ہوا ہے، رخسار زخمی ہوا ہے، کندھا چھل گیا ہے، گھٹنے زخمی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ایک گڑھے میں گر گئے ہیں۔ اتنا نقصان کیوں ہوا؟ صحابہ سے خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں، کیوں؟ ان کا اور ان کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں لن نؤمن لن نصبر، ہم نہیں ایمان لائیں گے موسیٰ علیہ السلام سے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ ادھر انداز کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، مان لیا، سن لیا، مان لیا۔ اگر کسی موقع پہ کوئی خطا ہوئی ہے، اب یہ بڑی خطا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا، نیچے سے نہیں اوپر سے ٹوٹ گیا تھا، صرف ایک دانت تھا۔ صحیح بخاری کو سرت رباعیہ تو ہو، کئی لوگ 4 سمجھ بیٹھتے ہیں، صرف ایک ربائی دانتوں میں سے ایک ربائی دانت ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اندازہ دیکھیے، اور اللہ کا کلام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ غزوہ احد کا بیان سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ ان صحابہ کرام کے لیے بخشش مانگیے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے۔ پھر چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی ان صحابہ کرام کا دل بیٹھ گیا ہوگا کہ ہماری وجہ سے صحابہ شہید ہو گئے، ہماری وجہ سے نبی زخمی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں مجلس مشاورت میں شریک کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے۔ جب کوئی کسی کو قریب بلاتا ہے، اسے مشورہ کرتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے میں اس کا قریبی ہوں، میرے گناہ دھل گئے ہیں۔ اندازہ کیجئے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔
ان سے خطا ہو اللہ قانون بدل دیتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بیویاں قربان کرنے والے، بچے قربان کرنے والے، مکہ قربان کرنے والے، کبھی ہجرت حبشہ اول، کبھی ثانی، کبھی ہجرت مدینہ، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی احزاب، کبھی خندق، اور کبھی موتا، کبھی تبوک، کبھی شیب ابی طالب، کبھی ظلم، کبھی ستم، کبھی کہیں آگ کے انگارے، کبھی تپتے ہوئے صحرا ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ احد۔ اور محترم بزرگوں بھائیوں، جو بعد میں مسلمان ہوئے، میں نے یہی آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 پیش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد پہلے مسلمان ہونے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، جہاد کرنے والے، خرچ کرنے والے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو اللہ نے جنت الاٹ کر دی۔ مکہ والوں میں نفاق آپ کو نہیں ملے گا۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور جب مسلمان ہوئے ہیں پھر کوئی نفاق نہیں ہے، پھر اسلام کو کئی بر اعظموں تک اس کا پھریرا لہرا دیا، پھر جنگوں میں شریک ہوئے، پھر اپنی قربانیاں دی ہیں۔ نیوی کے بانی ہیں امیر معاویہ، باری بیڑا بنانے والے حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسلمانوں کے اندر نیوی بھرتی کرنے والے، اور اس کا رول ماڈل وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے تو حضرت حسن نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، میرے نبی نے تائید فرمائی ہے، سید فرمایا ہے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں یہ ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان تباہ ہو جائے گا، میں صحابہ کے لیے امن ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا گیا صحابہ کرام کے اندر بھی یہ اختلاف اور جھگڑا اللہ کے نبی بتا کے گئے تھے، لیکن سب کی شان بھی بیان فرما کے گئے ہیں کہ سب کا احترام، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی نے ان کو بھی مسلمانوں کی جماعت کہا، ان کو بھی مسلمانوں کی جماعت کہا، ان کو بھی عظمت والی کہا، ان کو بھی عظمت والی کہا۔ یہ نہیں کہا ان کے ساتھ لڑائی ہو، قتال ہو، یہ باغی ہیں، جب تک بغاوت کو کچل نہیں دینا، لڑتے رہنا ہے، ایسا کہیں نہیں فرمایا، بلکہ تائید فرمائی، سید فرمایا، اور خوش ہوئے پیارے پیغمبر حضرت حسن نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی پر پورا اتر کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اپنا خلیفہ اور امام انہیں تسلیم کر لیا ہے۔ اب آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ توجہ کے ساتھ سن لیں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر 10، فرمایا 3 گروہ ہیں، ایک مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصار کا گروہ ہے، اور ایک تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اور بعد والے تابعین اور قیامت والے تک آنے والے مسلمان، یہ 3 گروہ ہیں، مہاجرین، انصار، صحابہ اور تابعین، قیامت تک آنے والے مسلمان۔ محترم بھائیوں، فرمایا مسلمانوں کے 3 ہی گروہ ہیں۔ تیسرے گروہ کا کام کیا ہے کہ وہ پہلے جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے۔ وہ ان کی عیب نہیں نکالتے، وہ تلاش نہیں کرتے کسی کا کوئی عیب ملے اور کسی کا کوئی نقص ملے، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیں اہل بیت کی زبان میں، امام جعفر صادق، تفسیر قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، تفسیر قرطبی جسے ہم کہتے ہیں الجامع لأحکام القرآن، اس کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے ابا محمد باقر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ علی زین العابدین، علی بن حسین، حسین کے بیٹے علی جنہیں زین العابدین کا لقب ملا، امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہا ما تقول فی عثمان، کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام زین العابدین بیمار کربلا علی زین العابدین فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین، کہ تو مہاجرین میں سے لگتا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں مہاجر تو نہیں ہوں۔ فرمایا اگر تو مہاجر نہیں ہے تو پھر تو انصار میں سے ہوگا؟ وہ کہتا میں انصار میں سے بھی نہیں ہوں۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں سن، اگر اس تیسری آیت میں داخل ہو گیا تو ٹھیک ہے، واللہ اللہ کی قسم اگر اس تیسری آیت میں داخل نہ ہوا لَتَخْرُجَنَّ مِنَ الْإِسْلَامِ، تو اسلام سے نکل جائے گا،
تو نے خود کہا کہ میں مہاجر بھی نہیں انصار بھی نہیں، تو تیسرا گروہ تو وہ ہے جو ان کے لیے دعائیں کرنے والا۔ تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو تیسرا گروہ تو کہتا ہے یا اللہ جو پہلے مسلمان ہوئے ان کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ اگر تم مہاجر نہیں ہے انصار نہیں ہے تو پھر تیسرے گروہ میں شامل ہو جا، ان کے لیے دعا کر، اور اگر اس گروہ میں شامل نہ ہوا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اور پھر امام قرطبی رحمہ اللہ آگے بھی ذکر فرماتے، علی زین العابدین سے عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ابو بکر کو بھی برا بھلا کہا، عمر کو بھی کہا، عثمان کو بھی کہا۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ تم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، تم ان لوگوں میں سے ہو جو فقیر مہاجرین ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا تم انصار میں سے ہو؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ تم انصار میں سے ہو جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی تھی؟ کہنے لگے ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں انی لاشہد، سن لو تم نے خود کہا ہے کہ ہم مہاجرین بھی نہیں ہیں، ہم انصار بھی نہیں ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تم انصار نہیں ہو، مہاجرین نہیں ہو، اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے ہو، تیسرے گروہ میں بھی نہیں ہو، تو تم تیسرے گروہ میں ہرگز نہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تم تو ابو بکر و عمر عثمان کو مطلب یہ ہے کہ گالی دے رہے ہو، تو تم تیسرے گروہ میں بھی شامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تیسرے گروہ میں رکھے، ہم اپنے سلف امت جو ہے اس کا احترام کریں، کمی بیشی خطا ہر ایک سے ممکن ہے۔ ایک نبی کی ذات ہوتی ہے جس کو عصمت حاصل ہے، جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، باقی جو بزرگان ملت ہیں ان کی کمی کوتاہی کو اچھالا نہیں جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے، حق بات لے دی جاتی ہے، صاف لے لیا جاتا ہے، اور جو میلا کچیلا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔